میں آ گیا ہوں ایسے جم خانے کے اندر جہاں پر طاقت بنائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ ایکسرسائز کی جا رہی ہے. جس طرح سے ڈی ایس پی صاحب یہاں پر واک کر رہے ہیں مشین کے اوپر، ہم ان کی جانب بھی چلیں گے. جاوید صاحب، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ کس طرح سے ڈیوٹی بھی کی جاتی ہے اور کس طرح سے واک بھی کی جاتی ہے؟ کتنی دیر سے یہاں پر آنا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ آپ کی عمر کے حساب سے آپ بڑے فٹ لگ رہے ہیں. کہ ڈولفن کے متعلق تھوڑا سا بتائیے، کتنی دیر سے آپ یہاں پر تعینات ہیں اور واک کرنے کے لیے کیا ٹائم نکلتا ہے آپ کے پاس؟ مجھے تقریباً ایک عرصہ ہو گیا، 1 سال کا عرصہ ہو گیا ادھر تعیناتی میں ہم صبح کے ٹائم ڈیوٹی چیک کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آفس آ جاتے ہیں. آفس میں بجے زور کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم واک اور جم کرتے ہیں. جم کرنے کے بعد 4 بجے پھر ہمارا استقبالیہ ہوتا ہے، ملازم بریف کرنا ہوتا ہے، ڈیوٹی نکالنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اپنی ڈیوٹی چیک کرنے چلے جاتے ہیں. ملازم اس لیے فٹنس کے لیے ضروری ہے کہ ہیوی بائک چلاتے ہیں، موٹر سائیکل، ان کی ہڈی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کے فٹنس کے لیے 2 جم ہیں. یہ آفیسرس کا ہے، ادھر کینٹ بلڈنگ میں ایک ملازم جوانوں کا علیحدہ جم ہے جہاں میں ٹرینر بھی ہیں جو ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ یہ فٹ رہیں. دوسرے لوگوں کی نسبت کیا فرق محسوس کرتے ہیں جب آپ واک کرتے ہیں؟ تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی درد نہیں، کوئی ایسا خدا نہ خواستہ واک کرنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، میں بڑے عرصے سے واک کر رہا ہوں، مجھے آج تک کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسل پرابلم نہیں ہوئی کسی قسم کی بھی. میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں. بلکہ جس دن میری 1 دن ریسٹ ہو جائے، چھٹی ہو جائے، تو میں ایسے محسوس ہوتا میں نے پتہ نہیں کیا چیز نہیں کی آج، جس کی وجہ سے میں نے پتہ نہیں کیا نہیں کیا. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈولفن کے جوان بھی باڈی بلڈنگ میں جو ہے وہ مصروف ہیں اور ہم ان سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے استاد کی جانب جائیں گے. استاد جی، ہماری بھی ذرا بات سنیں. آپ نے بڑے بڑے ڈمبلز پکڑے ہوئے ہیں، تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا بریف کریں کہ آپ یہاں پر کتنی دیر سے تعینات ہیں. بطور ڈولفن پولیس کے ملازم ہیں آپ، کیونکہ آپ کے ڈنڈ شنڈ بتا رہے ہیں کہ آپ کسی بھی پہلوان کو پٹکنے کی جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں. کیا کہیں گے؟ ڈولفن ہیڈ کوارٹر میں آپ بطور استاد کام کر رہے ہیں کلب کے اندر، باڈی بلڈنگ کلب کے اندر، کتنے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے؟ کتنے لوگ روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ ڈولفن ہیڈ کوارٹر میں جو بھی ٹریننگ کرتے ہیں یہ ڈولفن کے لیے ہی ہے. اور یہاں پہ موسٹلی لڑکے ایسے ہیں جو کہ پہلے سے فٹ ہیں ماشاءاللہ. اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی ہمارے جوان کھڑے ہیں، ہائٹ سے بھی ماشاءاللہ زبردست ہیں اور فٹ ہے ماشاءاللہ یہ سارے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہاں سے کوئی ایسا کوئی پٹھا تیار ہو کے گیا جو کسی کمپٹیشن میں جانے کے قابل ہو؟ جس طرح سے میں نے پچھلے دنوں پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں ایک پروگرام کیا تھا روز نامچہ، اس میں بھی استاد جو ٹیچر تھے وہ بتا رہے تھے، انسٹرکٹر، کہ ہمارے جو یہاں سے لڑکے تیار ہو کے گئے ہیں، کوئی مسٹر پاکستان ہے تو کوئی مسٹر ایشیا ہے. کیا یہاں پر بھی کوئی مقابلے کے لیے نوجوانوں کو تیار کیا جاتا ہے؟ جی الحمدللہ. بذات خود میں 2012 آج سے ڈولفن میں آنے سے پہلے 10 سال پہلے قبل بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں مسٹر لاہور، جونیئر مسٹر پاکستان اور انٹرورسٹی لیول تک میں خود بذات خود بیسک اسٹڈی لی صرف یہی اسپورٹس مین شپ میں کھیلتا رہا ہوں. بذات خود میں بھی تیاری کروں گا انشاءاللہ مسٹر پاکستان کی. اور اس کے علاوہ میرے علاوہ بھی بہت سارے لڑکے ہیں جو کہ کافی کمپیٹ ہیں، کافی تیار ہے، کمپیٹیٹیو ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھے باڈی بلڈر ہیں وہ ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کو ذرا اپنا کوئی ڈنڈ شنڈ دکھائیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ڈولفن پولیس کا جوان ہے اور مکمل طور پر یہ تیار ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی بھی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے یہ بھرپور وہاں پہ اپنی کوششیں، اپنی قابلیت منوا سکتا ہے. میرے ساتھ یہاں پر اور بھی نوجوان موجود ہیں. یار آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، میرا خیال ہے آپ ڈیوٹی سے فارغ ہو کے کوئی کھانا شانا کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے یہاں پر کلب کے اندر آتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں؟ جی یہاں پہ آ کے ہم مسل پاور کی ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ مجرمان کے پیچھے جاتے ہوئے انسداد کر سکیں. رننگ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اپنی بیک بون کی بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں. کیونکہ موٹر سائیکل کی سیٹ اس طرح سے بنی ہوئی ہے، نوجوان جب موٹر سائیکل کا روزانہ استعمال کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں درد نکل آتا ہے. لیکن اس کے بعد جب ہم لوگ یہاں پر کلب کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ایکسرسائز کی جاتی ہے، تو پھر ایسا کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوتا جو موٹر سائیکل چلانے میں دشواری کا سامنا پیش کرے. جی بالکل آپ نے درست بات کی ہے کہ یہاں پہ ہمارے فزیشین ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں مختلف ایکسرسائز بتاتے ہیں. ہم لوگ اسٹریچنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی باڈی لینگویج کو جو ہے نا وہ پبلک کے لیے موٹیویٹ رکھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا یہاں پہ ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے کوچ صاحب ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں مختلف ایکسرسائز بتاتے ہیں، بیک بونس کی بتاتے ہیں، اپنے آرمس کی بتاتے ہیں، لیگس کی بتاتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم اپنی رننگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں
تو فیلڈ میں ہمیں وہ جو ہے نا یہ کارآمد ثابت ہوتا ہے. مجرمان کے پیچھے دوڑ لگانا پڑتا ہے, ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی جو ہے وہ پاور استعمال کرنی پڑتی ہے. تو پاور انکریز ہوگی تو میرے خیال سے یہ جو ہمارے یہاں پہ جوان ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں باقی جو سویلین ہمارے ان کو بھی سجیسٹ کروں گا آپ لوگ بھی ایکسرسائز کیا کریں. بندہ ڈرگ سے جو ہے اور اس کے علاوہ ڈپریشن سے جو ہے نا فری رہتا ہے. علی, ڈاکو جب گرفتار ہو جاتا ہے مزاحمت بھی کرتا ہے پولیس جوانوں کے ساتھ, اگر کوئی کمزور جان کا مالک ہوگا پولیس اہلکار اس سے تو وہ بھاگ جائے گا, لیکن آپ کی باڈی, آپ کے ڈنڈ شنڈ جس طرح سے استاد ہیں, آپ لوگ جب کسی کو گردن سے دبوچیں گے, جو شہریوں کی جان مال عزت کی جو ہے وہ نقصانات کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں, تو وہ تو آپ سے بھاگ نہیں پائیں گے. جی بالکل, انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ ایموشنلی بھی کافی پاورفل ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے جو گائیڈینس ہیں یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں, ہمیں بریف کرتے رہتے ہیں, تو ایموشنلی اور فزیکلی دونوں طرف سے اسٹرانگ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی مجرم جو ہے وہ پولیس سے بچ نہیں پائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ یہاں پہ عوام کی خدمت کے لیے موجود ہیں, اور جو چیزیں ہمیں جو ہے یہ سپلائی کرتی ہیں اسٹرگل کرنے کے لیے یا ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ کارآمد کریں گے ہم. مطلب اس کو پریکٹیکل طور پہ جو ہے اپنے اوپر لاگو کریں گے تاکہ ہم مجرمان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچا سکیں. وسیم, آپ بتائیں, آپ بھی جو ہے وہ یہاں پر کلب کے اندر آئے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ہم نے مجرمان کو پکڑنا ہوتا ہے. اگر ہم فٹ نہ ہوں گے تو کیسے مجرمان کا تعاقب کریں گے؟ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے ورزش. ہم تو سول لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ورزش کریں, صحت کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے لیے تو زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم مجرمان کو پکڑ سکیں.